ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب خلیل اللہ بھی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب دیا تھا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں فرمایا کرتے تھے، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذنی ابراہیم خلیلا، اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، ایسے آپ نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں اپنا خلیل بناتا۔ احباب گرامی، کسی نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ نے یہ محبت کا سب سے اونچا درجہ خلت آپ کو کیوں عطا فرمایا ہے؟ محبت کے بہت سے درجے ہیں جن میں سب سے اونچا درجہ خلت کا ہے، خلیل کا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں عطا کیا ہے، کس کی بدولت کیا ہے؟ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے شاید اللہ رب العزت نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منبہات ابن حجر میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا 3 وجہ سے اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، پہلی چیز کہ میں اللہ رب العزت کے معاملے کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی میں شرک نہیں کرتا۔ توحید میری علامت ہے، توحید میرا شعار ہے، اور شرک سے میں بیزار ہوں۔ شاید اس وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ رزق کے معاملے میں میں پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے۔ اور تیسری بات کہ میں مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ شاید ان تینوں وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام توحید میں بھی کمال، ساری زندگی کبھی بتوں سے لڑتے ہوئے، کبھی چاند ستاروں اور سورج کی نفی کرتے ہوئے، اور کبھی بتوں کو توڑتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی توحید کے پرچار میں گزر گئی۔ اور رزق کے معاملے میں کبھی پریشانی نہیں لی، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جو اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے، اللہ اس کا رازق، اس کے لیے اسباب رزق حلال کے مہیا کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کئی مقامات پر یہ بات بتلائی اور سنائی، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی کہانی لوگوں کو سنائی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کے فرشتے انسانی روپ کے اندر آئے، مہمان بن کے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کرنے کے بعد ان کو بٹھایا اور فوراً ایک بچڑا گائے کا بھون کے ان کے لیے کھانا لے کے آ گئے۔ اور جب انہوں نے کھایا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ مہمان نے کھانا نہیں کھایا۔ تو انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ اللہ رب العزت کو مہمان نوازی کا یہ انداز اتنا پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موقعوں پر اللہ رب العزت نے سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ یاد رکھیے، انبیاء کی سنت ہے مہمان نوازی، انبیاء کی بلکہ اللہ کی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد کے اندر آ کے باجماعت نماز پڑھتا ہے فہو زائر اللہ، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ کا حق ہے میزبان کی حیثیت سے کہ اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرے۔ تو گویا مہمان نوازی اللہ کی بھی صفت ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ ہر بار آنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک مہمان نوازی تیار کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سمجھتا ہے کہ مسجد میرا گھر ہے اور یہ آنے والا میرا مہمان ہے۔ مہمان نوازی اللہ کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور بیت المقدس میں نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا شہد کا پیالہ پیش کیا گیا بطور مہمان نوازی، اور جب آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تب بھی آپ کے لیے یہ چیزیں پیش کی گئیں۔ تو مہمان نوازی اللہ کی صفت ہے، نبیوں کی صفت ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان کوئی آتا تو کبھی بھی آپ کی ضیافت سے خالی پلٹ کے نہ جاتا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق دے
تاکہ اللہ ہمیں بھی اپنا دوست اور خلیل بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری مسلم میں فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ فالیوم الآخر، جو بندہ ایمان رکھتا ہو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کیا کرو، کیونکہ مہمان کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تذکرہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کرو، چونکہ وہ سچے نبیوں میں سے تھے۔ ان کی سیرت کو اپنائیے، ان کی اخلاقی جو عادات ہیں ان کو اپنائیے، انشاءاللہ دنیا آخرت بہتر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔